جنگ میں ناکامی کے بعد بھارت کو سفارتکاری یاد آ گئی۔ بھارت نے تمام سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل 7 سفارتی ٹیمیں تشکیل دے دیں جو سلامتی کونسل کے رکن ممالک سمیت اہم شراکت دار ممالک کا دورہ کریں گے اور آپریشن سندور سے متعلق آگاہی دیں گے۔ بھارت نے 70 ممالک کے ڈیفنس اتاشیوں کو بریفنگ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ مودی زخم چاٹ رہا ہے، بھارتی جہازوں کو ہم نے پتنگوں کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ وزیر دفاع خارجہ آصف نے انڈیا کی حقیقت بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ 10 بھارتی جہاز ہمارے نشانے پر تھے، ابھی وہ ادھار باقی ہے۔ حساب کتاب کا بندہ نہیں، لیکن اتنا مجھے معلوم ہے کہ اگر دوبارہ کوشش کی گئی تو اس سے کرارا جواب ان کو ملے گا۔ قومی وحدت میں جو دراڑیں نظر آتی تھیں اب وہ اتحاد میں بدل چکی ہیں۔ پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ کسی بھی لمحے چھڑ سکتی تھی، ڈونلڈ ٹرمپ کا انکشاف۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ خارجہ پالیسی کے میدان میں انہیں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ جس اقدام پر سراہا گیا وہ پاک بھارت کشیدگی کے دوران جنگ بندی کروانا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم دشمنیاں ختم کرنے اور امن قائم کرنے کے لیے تجارت کو ایک ذریعہ بنا رہے ہیں۔ پاکستان بحرانوں میں گھرا ہوا تھا، انڈین جارحیت کے خلاف آپریشن بنیانم مرصوص میں بڑی فتح نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ معروف امریکی جریدے نیو یارک ٹائمز نے آپریشن بنیانم مرصوص کو پاکستانی مسلح افواج کی بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ نیو یارک ٹائمز نے کہا کہ بھارت کے ساتھ بڑی فوجی جھڑپ میں پاکستان کی کامیابی سے پاکستانی مسلح افواج کے وقار میں مزید اضافہ ہوا۔ بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کا الزام پاکستان پر عائد کر کے جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فضائیہ نے آپریشن میں بھارتی لڑاکا طیاروں کو زمین بوس کر کے سب کو حیران کیا۔ مسلح افواج نے بھرپور عزم کے ساتھ وطن کا دفاع کیا۔ پاک بھارت جنگ میں پارلیمنٹ نے مثبت اور توانا کردار ادا کیا۔ نواز شریف کی سینیٹر عرفان صدیقی سے ملاقات۔ سابق وزیر اعظم نے پاکستانی میڈیا کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ صدر نون لیگ کا کہنا تھا کہ قومی سلامتی کے لیے ہر قسم کی سیاسی تقسیم بھلا کر یک زبان ہونا خوش آئند اقدام ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عمران خان کے خلاف 10 ارب روپے ہرجانے کے کیس میں ویڈیو لنک کے ذریعے سیشن کورٹ لاہور میں پیش ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ٹی وی پر بیٹھ کر میرے خلاف بے بنیاد رشوت کی پیشکش کا الزام لگایا گیا، جس کا نقصان پوسٹر اور پمفلٹ سے زیادہ ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے الزام لگایا کہ نواز شریف نے اپنے بھائی کے ذریعے 10 ارب روپے رشوت کی پیشکش کی۔ جس وقت پیشکش کی گئی تب عباس شریف انتقال کر گئے تھے اور ہم صرف 2 بھائی ہی حیات تھے۔ یہ غلط ہے کہ جسٹس ملک قیوم، جسٹس احسان چودھری اور میرے درمیان کوئی آڈیو ریکارڈنگ میڈیا پر موجود ہے۔ شہباز شریف نے کمرہ عدالت میں پنجابی محاورہ سنا ڈالا جس پر کہے لگ گئے۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر وزیر اعظم کے بیان پر جرح جاری رکھنے کا حکم دے دیا۔ علیمہ خان کی نمل یونیورسٹی اور شوکت خانم ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریبات کے لیے بیرون ملک جانے کی درخواست خارج ہو گئی۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے علیمہ خان کی دائر درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا اور عدالت نے علیمہ خان کی حاضری سے استثناء اور بیرون ملک جانے کی درخواست مسترد کر دی۔ عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجھ پر الزام ہے کہ میں نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام کارکنوں تک پہنچایا۔ صرف پیغام رسانی کی وجہ سے مجھ پر 60 مقدمات بن چکے ہیں۔ مجھ سے کیوں خوف زدہ ہیں کہ مجھے سفر نہیں کرنے دے رہے۔ حکومت کی ملک میں سیاسی سیز فائر کے لیے پی ٹی آئی کو پھر بڑی آفر۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ ہم آج بھی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، سنجیدہ ٹیم تشکیل دے کر آج ہی بات چیت کے لیے آ جائیں۔ سیز فائر تب ہوتا ہے جب دونوں اطراف سے فائر ہو رہا ہو، ہم تو خاموش ہیں۔ فائرنگ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ 9 مئی کے بعد آئی ایم ایف کو خطوط لکھے گئے۔ تحریک انصاف نے یورپی پارلیمنٹ اور امریکی کانگریس مین کو پاکستان کے خلاف بھڑکایا، جبکہ سوشل میڈیا پر اداروں کے خلاف غلیظ مہم چلائی گئی۔ ہم خفیہ ایلچی بھیجنے پر یقین نہیں رکھتے، اس سے قبل پی ٹی آئی خود ہی مذاکرات سے بھاگ گئی تھی۔ وائرل ویڈیو کے بعد علیمہ خان کا کنول شوذب سے بات کرنے سے انکار۔ پارٹی ورکرز کی زوم میٹنگ میں علیمہ خان پر پارٹی کو نقصان پہنچانے کا الزام لگانے والی کنول شوذب نے عدالت میں علیمہ خان سے بات کرنے کی کوشش کی۔ کنول شوذب نے کہا کہ علیمہ آپا، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں، پرانی ویڈیو کے مخصوص حصے کو میرے خلاف استعمال کیا گیا۔ کنول شوذب کی بات پر علیمہ خان نے کہا کہ بس چھوڑو، تم نے جو کہا ٹھیک ہے، ہمارے خلاف بہت سارے لوگ باتیں کرتے ہیں، ہمیں اب عادت ہو گئی ہے۔ عدالت کے باہر گفتگو میں کنول شوذب نے کہا کہ ان کا علیمہ خان سے کوئی اختلاف یا گلہ نہیں ہے۔ جیل میں قید شاہ محمود قریشی کی حالت اب کیسی ہے؟ اہم خبر سامنے آ گئی۔ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو دل کی تکلیف کے باعث لاہور کے پی آئی سی منتقل کر دیا گیا۔ ان کے وکیل رانا مدثر کے مطابق شاہ محمود قریشی کو نماز فجر کے بعد سینے میں درد اور تکلیف محسوس ہوئی، جس پر جیل حکام نے فوری طور پر انہیں اسپتال منتقل کیا۔ ماہر ڈاکٹرز کی ٹیم نے شاہ محمود قریشی کا تفصیلی طبی معائنہ کیا، جبکہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانو قریشی کا کہنا ہے کہ میرے والد کی ای سی جی بھی نارمل نہیں تھی، شوگر لیول
لیول بھی زیادہ تھا۔ اسپتال ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی رہنما کی حالت اب مستحکم ہے اور وہ ڈاکٹروں کی زیر نگرانی ہے۔ ملک میں شدید گرمی کی لہر نے شہریوں کو جھلسا دیا۔ سیبی 50 ڈگری سینٹی گریڈ کے ساتھ ملک کا گرم ترین شہر رہا، جبکہ تربت میں درجہ حرارت 45 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، لیکن گرمی کی شدت 49 ڈگری تک محسوس کی گئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور اور دیگر میدانی علاقے اس وقت شدید موسمی دباؤ کا سامنا کر رہے ہیں۔ ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچ گیا۔ لاڑکانہ اور نواب شاہ میں 49، سکھر، دادو، جیکب آباد میں 48 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ ویسٹ ایشیا بیس بال چیمپئن شپ میں پاکستان ایران کو ہرا کر فائنل 4 میں پہنچ گیا۔ سیمی فائنل میں بھارت سے ٹاکرا ہوگا۔ دفاعی چیمپئن پاکستان نے اپنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے میزبان ایران کو یک طرفہ مقابلے میں 14-0 سے شکست دے دی۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیمی فائنل ایک ہائی وولٹیج مقابلہ 20 مئی کو ہوگا۔